آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. صلوات تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو اطاعت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ ماہ مبارک رمضان اور سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جو 5 تحفے عطا کیے گئے، ان میں سے ایک کل بیان ہو چکا ماہ رمضان کی پہلی شب کی مناسبت سے. آج ایک اور تحفہ جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے مخصوص طور پر بیان فرمایا. آج جب دن روزے کا مکمل ہو رہا تھا تو عصر کے وقت میں، شام کے وقت میں ایک خاص قسم کی اسمیل انسان کے دہن میں پیدا ہوئی. چونکہ دن بھر انسان کچھ کھاتا نہیں ہے اور کچھ پیتا نہیں ہے، بڑی عجیب سی باتیں ہیں. کچھ شب معراج کی باتیں بھی آنے والی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کون کون سی باتیں بیان کی، ان میں بھی یہ ذکر آئے گا. البتہ ابھی خوشبو اور بو کا مسئلہ، روزے دار کے دہن سے خاص قسم کی اسمیل واقع ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ اسمیل جو روزے دار کے دہن سے آتی ہے خدا کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. کہنے کو تو کچھ بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخر یہ اسمیل خوشبو کیسے ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہو سکتی ہے جیسے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آنے والے اویس کے لباس سے اونٹوں کے پسینے کی بدبو اور ختمیہ مرتبت کے نزدیک وہ جنت کی خوشبو، صحابہ کے نزدیک اونٹوں کے پسینے کی بو
اور ختمی مرتبت انبیاء کے سردار کے نزدیک جنت کی خوشبو۔ تو اگر کوئی اطاعت خدا میں ماں کے پاس رہے تو اس کے لباس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اگر کوئی اطاعت خدا میں بھوکا اور پیاسا رہے تو اس کے دہن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ مزاج مخلوق اور ہے، مزاج خالق اور ہے۔ اور چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور کل ایک مسئلہ بیان کیا رؤیت ہلال کے اعتبار سے، اور آج دوسرا مسئلہ جو نیت کے حوالے سے کہ بہرحال ماہ مبارکہ رمضان، نیت کے دو مسئلے۔ پہلا مسئلہ نیت ماہ رمضان کے سارے روزوں کی ایک ساتھ کی جا سکتی ہے کہ میں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھوں گا قربتاً الی اللہ، نیت ہو گئی۔ اور ایک طریقہ نیت ماہ رمضان کے ہر ایک دن فجر کے وقت میں، اس سے پہلے کہ صبح کی اذان ہو جائے، آپ نیت کریں کہ آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اسی انداز سے نیت کی تکرار بھی ہو رہی ہے، اور ثواب نور علی نور کے دو نیتیں آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک پورے کامل ماہ مبارک کی نیت اور ایک ہر دن کی الگ الگ نیت، تاکہ انسان کے لیے دونوں باتیں ثواب والی حاصل رہیں۔ اور تیسری بات کہ نیت اس طرح سے ہو کہ دن بھر انسان اسی نیت پر باقی رہے، یہ مشکل مسئلہ ہے۔ اگر دن میں کسی وقت میں انسان نے یہ ارادہ کیا کہ کچھ کھا لے کچھ پی لے، گرچہ کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے، لیکن جب ارادہ کر لیا کھانے اور پینے کا تو روزہ پورا بھی کرنا ذمہ داری ہے، اور بعد میں قضا بھی رکھنا پڑے گا۔ نیت انما الاعمال بالنیات برادران کے نزدیک، یا نیت المومن خیر من عملہ صاحبان ایمان کے نزدیک، انسان نے روزے کی نیت کی اور روزے کی نیت کے بعد دن میں کسی وقت میں خیال آیا کچھ کھا لوں اور پی لوں، یہ خیال آیا تو روزے کی نیت تو ختم ہو گئی، تو اب دن میں امساک کریں مغرب تک، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کہ اگر انسان دن میں کسی وقت میں تردد کا شکار ہو جائے کہ پانی پیوں کہ نہیں پیوں، کھاؤں کھانا کہ نہیں کھاؤں، شیطان کہتا ہو کہ کھا لو، رحمان کی محبت کہتی ہو کہ مت کھاؤ روزہ ہے، تو نیت تردید میں بھی امساک کرنا ہے مغرب کی اذان شرعی تک، اور پھر ماہ مبارک کے بعد اس روزے کی قضا بھی رکھنا پڑے گی۔ تو خالی ایسا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو روکے، بلکہ نیت بھی روزے کی رہے، ورنہ بھوک ہڑتال تو بہت سے لوگ کر لیتے۔ لہٰذا مسئلہ شرعی نیت کے بارے میں مکمل ہوا۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کل کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی، سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ سوالات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سوال یہودی نے کیا ہے، وسائل الشیعہ کا حوالہ بھی ہے، بحار الانوار کا حوالہ بھی ہے، اور افضل الشہور کتاب کا حوالہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہودی کا سوال، یہ بتائیے کہ آپ کی امت پر 30 دن کے روزے ہی کیوں واجب کیے گئے؟ روایت کی سند کا مسئلہ ایک مختلف مسئلہ ہے، صرف ایک استفادہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے اس روایت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم استعمال کی، اس گندم کا اثر آپ کے شکم مطہر میں 30 دن رہا، اس لیے خدا نے امت پر 30 دن کے روزے واجب کر دیے۔ یہ روایت تو اپنے مقام پر، لیکن آئیے غور کرتے ہیں کہ کیا واقعاً اس روایت کی بنیاد پر 30 روزے واجب کیے گئے، یا خدا نے تربیت کا انتظام کیا، نہ 25 دن کے روزے واجب کیے اور نہ 35 دن کے واجب کیے تو 30 دن یا 29 دن کے روزے واجب کیے، کہ انسان کی تربیت کے لیے 29 اور 30 دن کی فیگر خدا کے علم کے اعتبار سے ایسی کہ اس نے چاروں کتابیں اتاری، تو ماہ رمضان میں 6 تاریخ، 12 تاریخ، 18 تاریخ اور 23 تاریخ توریت، انجیل،
زبور اور فرقان، چاروں کتابیں یعنی تعلیم اس مہینے میں، تو تربیت پھر کسی اور مہینے میں کیسے ممکن ہے؟ تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ چلی۔ اور رہا مسئلہ کہ 30 دن، یعنی اب اگر غور کیجئے گا کہ انسان 11 مہینے جو کچھ کھاتا رہا پیتا رہا، اس کے استبراء کے لیے 30 دن پیٹ کو خالی کروا دینا تقوی کا عنوان قرار پایا ہے کہ انسان اگر 30 دن اپنے آپ کو، اور کیا روزہ ہے، کیا خدا کی برکتیں ہیں، قسم بخدا کہ روزے کی ابتدا روزے سے استقبال کے نام سے، روزے کا شکریہ روزے سے، عید کے بعد ایام کے اعتبار سے، گویا ہر دو پہلو لیے ہوئے قرآن مجید کا نزول اور تربیت کا مہینہ۔ اور اس میں کل کے تذکرے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعات سے اب چلیں گے ایک اور واقعے کی طرف۔ ہمارا عنوان ہے قصص القرآن والمعصومین والشرح حدیث معراج۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو ہم نے سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور آج تلاوت کی آیت نمبر 32 سورہ المائدہ۔ ترجمہ کیا اس کا؟ ثواب کے لیے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل۔ تو کیا حضرت آدم کے دو بیٹوں کے بعد درمیان میں کوئی امت نہیں آئی کہ پروردگار نے اچانک نام دیا کہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا یہ بتائیے دنیا کی 1/3 آبادی 1/3 آبادی دنیا کی کب ختم ہو گئی تھی؟ امام نے ارشاد فرمایا تم نے غلط سوال کیا ہے، دنیا کی 1/3 آبادی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ امام فرما رہے ہاں اگر تم سوال یوں کرو کہ دنیا کی 1/4 آبادی ایک ساتھ کب ختم ہوئی، تو وہ 4 افراد تھے، حضرت آدم، حضرت حوا علیہم السلام، حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل لعنت اللہ علیہ۔ 4 افراد تھے، اور قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، 4 میں سے ایک بندہ شہید ہو گیا۔ اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، جتنے انسان قتل ہوتے رہیں گے، قاتل کے نام اعمال میں قتل کا جرم لکھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ قابیل کے نام اعمال میں بھی اس جرم کا اضافہ کیا جائے گا کہ جس نے اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لہو علی ذالک۔ اگر آج کوئی آخری شخص آل محمد کے حق کو غصب کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور جس نے روش ڈالی اس کے نام اعمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول کا فرمان کہ قابیل کے نام اعمال میں ہر ایک قتل کا گناہ لکھا جا رہا ہے، قاتل کے نام اعمال کے علاوہ۔ تو خدا نے قانون بنا دیا، من اجل ذالک، اسی بنیاد پہ ہم نے بنایا۔ لیکن رکیں، ہم تلاش کریں کہ قرآن کا یہ قصہ کیا کہانی تھی، کیا عبرت کی بات نہیں تھی؟ 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی تو کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ 2 بھائیوں کی لڑائی کو کتاب خدا کے اندر لکھا جائے؟ گھر میں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بیٹی باپ سے، باپ بیٹوں سے، شریک حیات رفیق حیات سے، یہ تو لڑائی ہوتی رہتی ہے، اسے قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کا کوئی نقطہ بیکار نہیں، نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم، ہر نقطہ با مقصد ہے، ہر حرف با کمال ہے، ہر ایک اسم خدا کی طرف سے معین شدہ ہے، اس لیے یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ گھر کی بات نہیں ہے کہ 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک بھائی نے ایک کو مار دیا، یہ تو کیس ختم ہو گیا۔ نارمل FIR کٹوا دی جاتی ہے، جب قاتل کا نام معین ہو جائے، جب FIR نام پر کٹ گئی تو اب تو مسئلہ ختم ہو گیا۔
اب قاتل کو سزا ہو جائے تو بات ختم ہو جائے، لیکن خدا نے ان واقعات کو اس لیے بیان کیا کہ آنے والی دنیا کے لوگ پہچانے کہ ایسا کیوں ہوا اور ہم نے کس طرح بچنا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں اس داستان سے پہلا سبق کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ سبق نمبر 2، بھائی کا بھائی سے جیلسی اختیار کرنا۔ حسد کی سب سے کمزور کیفیت کو غیبت کہتے ہیں، اور سب سے سخت ترین کیفیت کو اقدام قتل کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ آج قابیل کوئی بنے، کیسے بنے؟ تو قابیل ہو سکتا ہے نہ بنے، مگر نقش قدم قابیل تو مل جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے بھائی مومن نے ترقی کر لی تو آپ اس سے اگر حسد کر رہے ہیں تو آپ قابیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے تو آپ کے منہ میں زبان تو ہے۔ آپ اس کی شخصیت، اس کے شخص کو نہیں مار رہے، اس کی شخصیت کو مار رہے ہیں کہ جہاں موقع ملتا ہے اگر کوئی مومن اس کی تعریف کر رہا ہو تو آپ کا دل مچل جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مومن کی اتنی برائی کی جائے کہ اس کی شخصیت پارا پارا ہو جائے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں الغیبت جہد العاجز، غیبت کمزور ترین انسان کی کوششوں کا نام ہے۔ جہد العاجز، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو قابیل کا نقش پا غیبت کرنے والے کے لیے بھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے 4 روایات میں سے ایک روایت کہ کن افراد کی نماز قبول نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں من اغتاب مسلما او مسلمتن، کہ جو شخص بھی کسی مسلمان مرد کی یا مسلمان عورت کی غیبت کرے خدا اس کی نماز اور روزہ قبول کرتا ہی نہیں جب تک کہ صاحب غیبت اسے معاف نہ کر دے۔ من اجل ذالک، خدا کہتا ہے ان 2 بھائیوں کے واقعے کے بعد ہم نے اس کے بعد کتبنا، لکھ دیا، قانون بنا دیا۔ قانون تو بن گیا اسی وقت میں جب خدا کا ارادہ ہو گیا۔ البتہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ فتنہ و فساد کرنے والے، درمیان میں اور اقوام بھی آئی ہیں، البتہ باقی اقوام کا آنا بالکل ایسے جیسے کہ نہ آنا، وہ تھوڑے تھوڑے سے افراد کا، وہ بعض مقامات پر فتنہ و فساد کرنا، یہ بہت چھوٹا سا عنوان لگتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس کے سامنے سب چھوٹے واقعات ہیں۔ اس لیے خدا کہتا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی بنیاد پہ ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی شخص قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد فی الارض، اور زمین پر فساد کے بغیر، کوئی الزام فساد بھی نہیں ہے، الزام قتل بھی نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا، اگر کسی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے کسی نفس کو تو وہ قتل نہیں ہے بلکہ اس جرم کے خاتمے کا طریقہ ہے۔ مجرم کو سزا دینا مجرم کو سزا نہیں ہے، البتہ جرم کو سزا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس جرم سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت غور کیجئے گا، شاید پاکستان کے معاملات پہ اگر آپ کی توجہ رہی ہو تو کچھ عرصے تک سلسلہ شروع ہوا لوگوں کو پھانسی دیے جانے کا، اور جب بہت سے مجرموں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب تو موت یقینی ہو گئی ہے تو بہت سے جرائم اپنے آپ کم ہونے لگے۔ اصلاً مجرم کو سزائے موت نہیں ہے، اصلاً جرم کو سزائے موت ہے، کہ اگر جرم کی بیخ کنی کی جائے تاکہ کوئی اور اس جرم کی طرف اپنے آپ کو بڑھنے سے روک لے۔ تو فساد فی الارض، زمین میں فساد کرتا ہو اس کو مار دینا، کیا مطلب؟ زمین کو فتنہ اور فساد سے پاک کر دینا۔ لیکن ان 2 باتوں کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی انسان کا خون بہا دے، من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، بالکل ایسے ہے
جیسے اس نے پوری انسانیت کا خون بہا دیا ہو۔ اگر ایک عام نفس کا اتنا احترام ہے تو پھر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت، آخر کیا ایک انسان اتنا وزنی ہو سکتا ہے؟ انسان کا مطلب انسانیت کا احترام پامال ہو گیا۔ ایک انسان کا احترام پوری انسانیت کا احترام۔ ومن احیاہا، اور جو کسی ایک انسان کو زندہ کر دے۔ زندہ کرنے کا مطلب روایت امام محمد باقر علیہ السلام کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اس میں ایک تعویل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دے، نماز کا صحیح طریقہ سمجھا دے، وضو کی غلطی کو دور کر دے، کسی انسان کو شیطان کی برائی سے الگ کر دے، کسی طریقے سے گھر میں صلح کروا دے، کسی ناراض دوستوں میں آپس میں ملاقات کروا دے، یہ سارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں جیسے کسی انسان کو زندگی عطا کرنے میں ثواب ساری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو خالی موت سے بچانا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ جہنم سے بچانا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک کہ بنی اسرائیل کے پاس آئے ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس نشانیوں کے لانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ زمین میں اسراف کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب ایک اور پیغام قرآن مجید سے، ہمارا عنوان ہے قصص القرآن۔ دو بھائی یہاں پر تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ کیا قرآن میں کہیں اور دو افراد کو ملا کے بیان کیا گیا؟ جی ہاں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ سورہ مبارک الکہف، سورہ کا نشان 18 ہے، اور سورہ کہف کے واقعات میں اصحاب کہف کے واقعے کے بعد اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے پہلے درمیان میں ایک دو بھائیوں کا واقعہ اور موجود ہے۔ اس میں اختلاف ہے، یہ دونوں سگے بھائی تھے یا دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن ہمیں اس سے کیا لینا کہ دونوں بھائی ہوں تب بھی فرق نہیں پڑتا، دونوں دوست ہوں تب بھی کوئی پیغام میں امتیاز نہیں ہے۔ الفاظ آیت کیا ہیں؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن مِّنْ أَعْنَابٍ، سورہ کہف آیت نمبر 32۔ وَاضْرِبْ، سورہ المائدہ میں کیا تھا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، تلاوت کیجئے آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کے واقعات کو۔ یہاں پر کیا ہے؟ مثال دیجئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے مثال دیجئے۔ مثلاً، مثال کس کی مثال؟ رجلین، دو آدمیوں کی مثال۔ یہ دو آدمی کون ہیں؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس میں تفسیر المیزان کے مفسر قرآن آغا طباطبائی لکھتے ہیں کہ دو احتمالات مفسرین نے دیے ہیں کہ آیا یہ واقعہ پیش بھی آیا تھا حقیقت میں، خارج میں، یا خدا نے ایک انداز سمجھانے کے لیے بات کو یہاں بیان کیا ہے، یا یہ دو افراد آپس میں سگے بھائی تھے، یا یہ دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ بعض تفاسیر میں اس کی تفصیل کا اشارہ، نام نہیں مل سکے، بہت تلاش کیا، مجمع البیان میں، المیزان میں، دیگر تفاسیر ہے قرآن میں۔ جعلنا لأحدہما، ان دو بھائیوں میں سے ایک کے لیے یا دو دوستوں میں سے ایک کے لیے، احدہما کیا تھا؟ جنتین۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہے، ہم لوگ جنت سمجھتے ہیں خالی اس کو جو مرنے کے بعد ملے گی۔
اگر جنت سمجھ میں آ جائے وہ جو مرنے سے پہلے بھی ہے تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں۔ جنت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس سے پہلے غالباً 3 سال پہلے آپ کے یہاں بیان ہو چکا ہے۔ جنت کا ترجمہ پھر سن لیجئے، جنہ اور الجن اور الجنت۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں باغ، یعنی سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مدینہ منورہ چلیں، خدا نصیب کرے۔ مسجد نبوی میں ایک مخصوص علاقہ ہے، اتفاق سے مسجد امام حسین شارجہ ام الخنور میں کارپیٹ کا کلر گرین ہے، یاد رہے آپ کو۔ وہاں بھی مسجد نبوی میں پوری مسجد میں کارپیٹ کا رنگ الگ ہے، اور جو بچھا ہوا ہے روضۃ من ریاض الجنہ میں، اس کا رنگ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب اگر رنگ ملتا ہوا ہو تو کیا ثواب نہ ملے گا؟ ثواب بھی مل جائے گا۔ سرکار کی روایت ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمْ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی مقام پر جنت کے باغات میں سے کسی باغ کو، فَارْتَعُوا فِيهَا، تو اس میں استفادے کے لیے داخل ہو جایا کرو۔ وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، پوچھا یا رسول اللہ کہ جنت کا باغ ہوتا کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے فرمایا مجالس المؤمنین، جب مومنین مل کر بیٹھ جائیں وہ جنت کا باغ ہو جاتا ہے۔ تو اب تو میں نے رنگ بھی آپ کو دکھا دیا، اور ثواب صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جنت کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے باغ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، باغ میں تھے۔ ایک جنت جو ہر جگہ ہو سکتی ہے، آپ کے علاقوں میں باغ، یعنی گارڈن کی زمین کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زمین گھاس کے پتوں سے، گھاس کی پتیوں سے بالکل چھپ جاتی ہے، اور جو دکھائی نہ دے اسے جن کہتے ہیں۔ جو دکھائی نہ دے اسے جن کہتے ہیں۔ مادہ ایک ہی ہے، جن ہو تو وجود ہے، جنہ ہو تو مقام ہے۔ تو آیت کے الفاظ کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے جعلنا، ہم نے، خدا خود کہتا ہے ہم نے، لأحدہما، بالکل داستان کو ایسے سنیے جیسے خداوند عالم کی باتیں ہم اور آپ مل کر سماعت کر رہے ہوں۔ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اور اسی لیے منہاج الصالحین میں جملہ آغا سستانی کے یہاں لکھا ہوا ملا کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کر رہے ہوں تو انداز تخاطب میں خدا کو خطاب کیا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ آیت نہیں پڑھ رہے، خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں۔ تو خدا کہتا ہے اور ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں جعلنا، ہم نے قرار دیا تھا، لأحدہما، ان دو دوستوں اور بھائیوں میں سے ایک کے لیے، جنتین، 2 باغ۔ کون سے درخت تھے باغ کے اندر؟ من اعناب، انگوروں کے۔ سب سے مہنگا پھل ہے، بڑا اچھا پھل اعناب۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں باغات کو ہم نے کور کیا تھا، ہم نے اس کو محفوظ کیا تھا، گھیرے میں لیا تھا، کس سے؟ بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں سے۔ اور اب درمیان میں جن کی زمینیں ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں میں کسی کی ہوں اگر تو وہ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ باغ کہتے کسے ہیں؟ 1 ایکڑ کا باغ ہے کہ 2 ایکڑ کا باغ، 1 کنال، 1 مرلہ تمام، یہ زمین کے قطعات کی تعریفیں ہیں نا پیمائش کے اعتبار سے۔ اس میں 25 درخت ہیں آم کے، مثلاً 50 درخت ہیں آم کے، تو سینٹر میں ان کے مقامات بنائے جاتے ہیں۔
اور پھر ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے اس ایک مخصوص قطع اراضی کو کور کیا جائے. خدا کہتا ہے ہم نے ان دو میں ایک کو 2 باغ دیے تھے، اور باغ تھے کس کے؟ انگور کے. ہم نے دیے تھے، یاد رکھیے گا، ہم نے دیے تھے. اور ہم نے ان دونوں باغات کو کور کیا تھا، کھجور کے درخت ہم نے کور کیا تھا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان درختوں کے درمیان کی زمین کو بھی بیکار نہیں چھوڑا تھا، اس میں زراعت کروا دی تھی. یعنی وہاں کھجور کے درختوں کی لائن کور کر رہی ہے، بیچ میں انگور کے درخت ہیں، اور ان بٹوین ان درختوں کے لگی ہوئی یا گندم ہے یا جو ہے یا کشمش ہے یا کھجور ہے یا الی آخر زراعت ہے. اب 3 طریقے سے نعمتیں خدا نے بیان فرمائیں. کلتا الجنتین اوتت اتت اوکلہا اتت اوکلہا، یہ دونوں جنتیں، دونوں باغ ایسے تھے کہ جن کے معقولات بہت آتے تھے، کھانے کے پھل اس میں بہت آتے تھے. یعنی کھجور بھی آتی تھی، انگور بھی آتے تھے، اور زراعت بھی آتی تھی. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور ان میں سے کوئی بھی شے ایسی نہ تھی کہ جو اپنا پھل نہ دیتی ہو. زراعت، انگور اور کھجور. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی. میں جو تاکید کر رہا ہوں بار بار، ہم نے، اس کا بہت بڑا پیغام ہے، اور قرآن کے واقعات ہم سب کے لیے پیغام ہی تو ہیں. فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس ایک شخص کے لیے، 2 میں سے جو ایک ہے اس کے لیے تھے پھل، ثمر، منفعت، باغ سے حاصل ہونے والی آمدنی. کان لہو ثمر فقال لصاحبہ، بس اس ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا بطور محاورہ، کہ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ ہوں، تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میرے پاس تو بڑا مال ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس عزت اس بات کی ہے کہ مجھے خدا نے بہت سی اولادیں عطا کی ہیں. نفر افراد کی زیادتی کا عنوان قرار دیا گیا. ویسے تو استعمال ہوتا ہے، آپ کے یہاں بولا جاتا ہوگا شارجہ میں نفر فی نفر. اگر بات کر رہے ہیں فدیے کی، فی نفر کیا ہے؟ نفر مانے فرد. وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، تو اپنے غریب ساتھی کو، اپنے غریب بھائی کو اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تو بہت زیادہ مال والا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ UAE سے کسی ایسے غریب علاقے میں پہنچے گا جہاں لوگ اس کو دیکھ کے حیران، اچھا آپ دبئی سے آئے ہیں. وہ کہے انا اکثر منک مالا، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. اس لیے کہ بہرحال دولت کو لوگ آج بھی سمجھتے ہیں عزت کا سبب. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور پھر جن کے 4-5 بیٹے ہو جائیں، 4-5 نوکر ہوں، ساتھ چلنے والے گارڈز ہوں، بڑا مشکل ہے. چاروں طرف گارڈز کے جھرمٹ میں چلنا، پھر متقی بن کے دکھانا. مجھے تو آغائے بہجت کی بات یاد آتی ہے، جب ان سے کہا تھا آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے باہر نکل جاتے ہیں، ذرا ساتھ میں کچھ محافظ لے لیا کریں. بہت کم بولنے والی عظیم شخصیت فرماتے ہیں یہ بتاؤ روح اللہ میرے محافظوں کی حفاظت کون کرے گا؟ روح اللہ کا جواب دیں. کہنے لگے ان کا اللہ محافظ ہے. فرمایا جو اللہ میرے محافظوں کی حفاظت کر سکتا ہے کیا وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا؟ بات پڑھے محمد و آل محمد.
تو دو ہی مسئلے ہیں قبلہ، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد. کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت مال اور کثرت اولاد، یہ دونوں باتیں. انا اکثر منک مالا، وہ کہتا ہے اپنے ساتھی اپنے بھائی سے میرے پاس بڑا مال ہے. واعز نفرا، میرے پاس بہت افرادی قوت ہے، اس کی بنیاد پہ میں صاحب عزت ہوں. اور دخل جنتہ، اب پوری بحث ہے اس کے اندر کہ وہاں دو جنتیں بیان کی، یہاں ایک جنت بیان کی ہے. تو کیا یہ جنت وہ والی جنت ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. یہ جنت ان دو باغوں میں سے ایک باغ کی طرف اشارہ ہے. تو پھر یہاں دو استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وقت واحد میں انسان کسی ایک باغ میں ہی جا سکتا ہے، دونوں باغوں میں تو ایک ساتھ نہیں جا سکتا. دخل جنتہ، جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ انسان آزمانے کے لیے کہ بابا آپ کیا 2 سیب نہارمو کھا سکتے ہیں؟ بابا نے کہا بیٹا کیوں نہیں کھا سکتا، اگر آپ نے کھا لیا تو میں آپ کو انعام دوں گا. انشاءاللہ انعام کا مسئلہ بھی آنے والا ہے آپ کی خدمت میں کہ جی میں 2 سیب نہارمو کھا سکتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ بھجیں گا ٹھیک ہے لیجئے. باپ نے ایک کھانے کے بعد جیسے ہی دوسرا کھانا شروع کیا روک دیا. پوچھا بابا نے کیا بات ہے بیٹا؟ کہ پہلا نہارمو تھا، دوسرا نہارمو نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک وقت میں ایک ہی ممکن ہے. وہ دخل جنتہ، یہ استعمال کیا خدا نے صیغہ مفرد کو بعد صیغہ تثنیہ. وہاں جنتین کہا یا جنت کا، حالانکہ 2 اس کے باغ تھے مگر ایک وقت میں ایک باغ کے اندر ہی آ سکتا ہے. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس پر بڑا ظلم کرنے والا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی باغ برباد نہیں ہوگا، یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ ایسے رہے گا. اللہ اکبر. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. میرا گمان بالکل یہ. کیا قیامت؟ یعنی انسان اگر مال دنیا کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دے تو پھر اسے قیامت سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہتا ہے اچھا اگر ٹھیک ہے مجھے واپس بلایا بھی گیا، پھر کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر مجھے پلٹایا گیا إِلَىٰ رَبِّي، پروردگار کی طرف، تو کیا ہوا؟ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو خدا مجھے وہاں بھی اس سے بڑا باغ دے گا. بہت غور کیجیے گا. وہ سمجھتا تھا کہ یہاں بھی بڑا باغ ملا ہوا ہے، 2 باغ ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ملیں گے. 2 باغ ہیں، ایک درمیان سے نہر نکلتی ہے، کھجور ہے، انگور ہے، زراعت ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره، پھر اس کے غریب دوست نے، غریب بھائی نے اس سے کہا گفتگو کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کافر ہو گیا ہے کہ اپنے رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، اس نے پھر تجھے نطفے سے وجود بخشا ہے. ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے اس طرح کا انسان بنا دیا. اس کا منکر ہو گیا. میں حیران، ان پورے گفتگو کے مراحل میں اس شخص نے کسی مقام پر بھی خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا. پھر یہ ساتھی کیوں کہتا ہے اور اسے قرآن کیوں کوٹ کرتا ہے؟ قرآن غلط تو کوٹ نہیں کر سکتا نا. تو کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص تکبر میں خدا کی مالکیت کا انکار کر دے تو کافر، روز قیامت کا انکار کر دے تو کافر. یا تیسرا جملہ کہ اس نے تو بہت کچھ کہا تھا، قرآن نے اس کا خلاصہ لیا ہے. ہو سکتا ہے ان باتوں میں وہ جملہ شامل ہو جس کی بنیاد پر اس کے غریب ساتھی نے کہا کہ تو کافر ہو گیا ہے. اور ابھی جب ہم آگے پہنچیں گے اس کو مکمل کرتے کرتے تو آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو کافر
کیوں کہا گیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ مومن کہتا ہے، دو بھائی ہیں، دو دوست، مومن کہتا ہے لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، نہ دولت کو اور نہ افرادی قوت کو، نہ اپنے باغ، نہ اپنی جائیداد کو، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو کہتا نا، قلتا، تو کہتا کہ ما شاء اللہ، یہ سب جو مجھے خدا نے دیا ہے، ما شاء اللہ، یہ کھجور کے درخت ہیں، یہ انگور کے باغ ہیں، یہ درمیان میں زراعت ہے، پھر درمیان سے نہر جاری ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی بھی طاقت نہیں ہے خدا کی طاقت کے سوا۔ ان ترنی، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے مجھے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل غریب ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس نہ تو دولت ہے اور میرے بیٹے بھی کم ہیں، افرادی قوت بھی میرے پاس بہت کم ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے، کیونکہ انسان کا مزاج یہی ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں، زیادہ افراد ہوں، سمجھتے ہیں یہی صاحب عزت ہے، تو کیا غربت ذلت کا باعث ہے اور دولت عزت کا باعث ہے؟ نہیں، قرآن میں اس مقام پر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کہتا ہے ان ترنی، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ انا اقل منک مالا وولدا، کہ میرے پاس مال اور اولاد بہت کم ہے، فعسى ربی، اس بات کی امید میرے پروردگار سے مجھے ہے کہ ان یؤتینا خیرا، کہ وہ مجھے دے گا، خیرن، بہت عمدہ، من جنتک، تیرے اس باغ سے بہتر، مجھے دے گا تیرے باغ سے بہتر، اور تجھے کیا کرے گا؟ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور وہ آسمان سے اگر تیرے باغ پر ایک ایسی آفت نازل کر دے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، کہ پورا یہ باغ چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے بڑی عمارت تھی کسی مقام پر، ابھی ایک لمحہ ذرا سا جھٹکا زلزلے کا آیا، آپ نے دیکھا عمارت کی جگہ زمین رہ گئی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے یرسل علیہا حسبانا من السماء، تو جو اکڑ رہا ہے نا باغ کے اوپر، یہ باغ تو خدا کے لیے مٹانا مشکل کام نہیں ہے، مٹا دے گا، یا تو آسمان سے کسی آفت کو بھیج دے گا، زمین چٹیل میدان بن جائے گی کہ پاؤں پھسلنے لگیں، یہ باغ میں ایسی چٹیل زمین ہو جائے، او یصبح ماؤہا غورا، یا زمین اندر سے پھٹے اور چشمہ یا نہر اندر غائب ہو جائے، اور پھر تو اس کے نکالنے پر قادر نہ ہو سکے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے خدا نے دے دیا ہے؟ یہ قارون کا انداز فکر ہے۔ آج بھی بہت سے صاحبان ثروت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے نہ، ہم نے کما لیا ہے۔ حالانکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ جملے فرماتے ہیں، اس بات کو یاد رکھو کہ لدو للموت وابنو للخراب، تم اولاد جو پیدا کرتے ہو یاد رکھو یہ مرنے کے لیے پیدا کرتے ہو، اور جو تم بناتے ہو یہ سب خراب ہونے کے لیے۔ جو تم بناتے ہو، مکان، دکان، یہ مت سمجھنا کہ مکان ہمیشہ رہے گا، ایسا ہی رہے گا، دکان ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں مسلسل رہیں تو لئن شکرتم لأزیدنکم،
اس لیے خدا بار بار کہتا تھا کہ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا. یہ تو نے نہیں کیا ہے. ایک کھجور کا بیج لگا کے کیا باغ تو نے بنا دیا؟ کیا انگور کے ان باغوں کا تو پروردگار ہو گیا؟ کیا زراعت تو نے پیدا کر دی ہے؟ کیا یہ نہر تو نے جاری کر دی ہے؟ یہ سب خدا نے کیا ہے. اور جو دے سکتا ہے قبلہ وہ لے بھی سکتا ہے. مت اکڑیے گا کبھی کہ خدا نے مجھے اتنے بیٹے دیے ہیں. مت اکڑیے کبھی. جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اگر آج آپ کو مقام مل گیا ہے، منصب سیٹ مل گئی ہے آپ کو، تو جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اس لیے وہ مومن کہتا ہے کہ خدا مجھے تیرے باغ سے بہتر دینے پر قادر ہے اور تجھ سے سب کچھ لینے پر قادر ہے. اوپر سے آفت بھیج دے یا زمین کو اندر سے شگافتہ کر دے اور جو نہر اوپر بہتی ہے اس کا سارا پانی اندر غائب ہو جائے. یہ خالی الفاظ تھے یا ایسا ہو گیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. خدا کہتا ہے اس کا جو ثمر تھا اس کو گھیر لیا گیا. اُحِيطَ بِثَمَرِهِ. جو اس کے دونوں باغ، تمام درخت، تمام زراعت، سب کو گھیر لیا گیا. فَأَصْبَحَ. ہو گیا وہ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. ہاتھ ملتا ہوا. اور جو اکڑ رہا تھا جی قیامت احمد کیا ہوتی ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، میرے پاس بہت بڑا باغ ہے. وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا. علامہ انفق فیہا. جو اس نے خرچہ کیا تھا نا وہ سب ڈوب گیا. جو اپنے پاس سے لگایا تھا وہ بھی چلا گیا. آنا تو بہت دور کی بات ہے. علامہ انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا. اور پورا باغ اپنی شاخوں سمیت زمین سے آ کر مل گیا. جو پھل لدھے ہوئے ہوتے تھے وہ زمین سے آ کے مل گئے. وَيَقُول. اب سنیں وہ الفاظ جو میں نے کہا تھا کہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کافر ہوا تھا کہ نہیں ہوا. یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اب وہ کافر کہتا تھا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. لیکن جب بربادی ہو جائے پھر یہ جملہ کہنا کس کام کا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. پھر کوئی گروہ اس کے پاس اس کی امداد کے لیے موجود نہیں تھا. ان باغوں کو واپس کوئی زندہ نہیں کر سکتا. جو درخت گر گئے ختم ہو گئے، یہ دوبارہ کھڑے واپس نہیں ہو سکتے. من دون اللہ وما کان منتصرا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصلاً حاکمیت اور مالکیت خدا کے لیے ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. اور وہی سب سے بہتر ثواب دینے والا اور سب سے بہتر آخرت میں انجام تک پہنچانے والا پروردگار ہے. یہ دو دوستوں کا واقعہ ہم دوستوں کے لیے، یہ دو بھائیوں کا پیغام ہم بھائیوں کے لیے. آج آپ کے پاس اولاد ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے. آج آپ کے پاس مال ہے، میرے پاس مال نہیں ہے. تو کبھی مال کو اپنا مال مت کہیے گا، اس لیے کہ مال آپ کا نہیں ہے، مال کسی کا دیا ہوا، آپ امین بنائے گئے ہیں. اور اس جملے کو بار بار دہرائیے گا. وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وقت ختم ہو رہا. سرکار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام حدیث معراج، آج اشارہ کر رہا ہوں، کل سے بات آگے بڑھے گی. حدیث معراج کیا ہے؟ دو مقامات پہ قرآن نے معراج کے ذکر کو بیان کیا. ایک سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں اور ایک سورہ مبارکہ والنجم کی تقریباً 18ویں آیت کے قریب پہنچ کر. وہ دو مقامات خاص ہیں جہاں پروردگار نے بیان کیا معراج کے ذکر کو. اور اللہ کے رسول معراج پر گئے. کہاں سے کہاں تک گئے تمام باتیں آپ کے علم میں، مگر روایت ہے رویہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام مولائے متقیان روایت فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ
سأل ربہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، یا ربی ای الاعمال افضل، کیا سوال کیا تھا؟ سننا چاہیں گے کہ رسول کا خدا کا جو گفتگو درمیان میں ہوئی گفتگو کیا ہے؟ یا ربی ای الاعمال افضل، سوال کر رہے تھے ختم یہ مرتبہ، خدا جواب دے رہا تھا، اور مولائے متقیان یہ واقعہ بیان کر رہے تھے۔ یا ربی ای الاعمال افضل، خدا نے جواب دیا، لیس شیء عندی افضل، نہیں ہے میرے نزدیک کوئی بھی شے افضل، من التوکل علی والرضا بما قسمت، دو باتیں، پہلی بات مجھ پر بھروسہ کرنا سب سے افضل عمل یہ ہے، دوسری بات میرے تقسیم پر راضی ہو جانا سب سے افضل عمل یہ ہے۔ دو باتیں آج حدیث معراج کی شرح سے ہم استفادہ کرتے ہوئے خالی ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں، اور وہ جملہ ہے کہ آپ جو افطار کی دعا پڑھتے ہیں یا مغرب کی نماز کی تعقیب پڑھتے ہیں یا تلبیہ پڑھتے ہیں، اس میں کبھی غور کیجئے گا الفاظ کیا ہیں۔ آج میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وقت افطار، یہ دعا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے، وہ دعا کیا ہے؟ اچھا وہ جملہ مکمل کر دوں، کیا روزہ کھولنے کی نیت ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے کی نیت تو ہوتی ہے، روزہ کھولنے کی نیت نہیں ہوتی۔ البتہ روزہ رکھنے کی دعا بھی ہوتی ہے اور روزہ کھولنے کی دعا بھی ہوتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ سحر کی دعا پڑھیے سحر کے بعد، سحری کھانے کے بعد، اور افطار کی دعا پڑھیے افطار کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں خدا ملائکہ کو معین کر دیتا ہے کہ تم نے روزے داروں کے لیے خود سے دعا مانگنی ہے، جب تک روزہ نہیں کھلا آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو کیا دعا مانگی؟ اللہم لکا سمتو وعلی رزقکا، صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ یاد ہے مجھے؟ نہیں یاد ہے، ایسے ہی ہے نہیں، علی رزقی والا رزقی، صحیح کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں روزہ کھول رہا ہوں اپنے کھانے سے، کھجور کہاں سے آئی؟ میں نے خریدی ہے، قسم کھاتا ہوں جرا میرے پاس تھے نا۔ روٹی کہاں سے آئی؟ میں لے کر آیا ہوں۔ وہ علی رزقی نہیں ہے، وہ علی رزق کا افطر، تو تیرے دیے ہوئے رزق پہ افطار کر رہا ہوں، اس پر بھی پھر یہ تکبر کہ سب میرا ہے، نہیں میرا نہیں ہے، سب خدا تیرا ہے۔ ہم تو اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا خدا کی طرف سے موقع مہلت مل جاتی ہے، اور نہ بہت سے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں اپنے مال میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا پاتے۔ وَلَا رِزْقِ کا افطر، تو آخر جملہ کیا؟ والی کا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پکوڑے کھائے تھے اس سے طاقت آ گئی، یہ شربت کا گلاس پی لیا تھا اس سے توانائی نہیں۔ والی کا توکل، تو بھروسہ نہ روٹی پر، نہ سالن پر، نہ کھجور پر، نہ شربت پر، والی کا توکل، تو اور یہی پیغام خدا نے دیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ اور بس بات کو مکمل کرتے ہوئے صرف دو جملے آپ کی خدمت میں، ایک امام سید سجاد علیہ السلام کا انداز، آپ کا معمول تھا کہ پورے سال بھر میں جو آپ کے غلاموں سے کوئی کوتاہی یا تقصیر واقع ہوتی تھی، اس کے عنوان سے آپ ماہ رمضان میں سب کو بٹھا لیتے تھے، اور درمیان میں خود معصوم بیٹھ جاتے تھے، پھر ہر ایک سے فرماتے تھے کہ تم سے کوتاہی ہوئی تھی، تمہیں بھی یاد ہوگا، میں کوتاہی بیان نہیں کر رہا، صرف ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں امام کے انداز میں، کہ تم سے فلاں کوتاہی ہوئی تھی، تم سے فلاں غلطی ہوئی تھی،
اور آج میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں تم سب کی کوتاہیوں کو اور تقصیر کو معاف کرتا ہوں۔ آج کوئی ہے جو مثل سید سجاد اپنے تمام اعزاء احباب کے درمیان اس طرح بیٹھ جائے اور سب کی کوتاہیوں کو اور کمیوں کو معاف کر دے؟ پھر امام فرماتے ہیں اب تم سب مل کر کہو کہ جیسے سید سجاد نے ہماری کوتاہیاں بخش دی ہیں، خدا تو امام سجاد پر اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ میں کہوں گا میرا مولا غلاموں کو بخش دیتا ہے، اور اسی انداز سے سید سجاد کا بابا حسین ہے جو حر کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ حر کتنا بڑا جرم کیا تھا، مگر جب خدمت امام میں آیا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا ساتھ ساتھ باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور حیران و پریشان ہے۔ لوگ تو ہم نے بڑے دیکھے معاف کرنے والے، مگر ایسے معاف کرنے والے کہاں ملیں گے جیسے ختمی مرتبت کا نواسہ معاف کرنے والا ہے۔ جوان کہتا ہے حر کا بابا شرمندگی بہت ہے، ہم تو خطا کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں تو لینے کو امام کے انصار و اقربا آ رہے ہیں۔ پوچھا کون لینے کے لیے آتا ہے؟ کہ تجھے لینے شبیہ پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ بابا چلا نہیں جا رہا، تجھے لینے قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں۔ بابا چلا نہیں جا رہا، بابا اب تو بڑا مشکل ہو گیا۔ پوچھا بیٹا اب کیا ہو گیا، اب کون لینے مجھے آتا ہے؟ کہا بابا میں کیا تجھ سے بیان کروں، تجھے لینے زہرا کا لال خود گھوڑے سے اتر گیا ہے۔ کہتا تھا حر مجھے بتا مولا کے قدم کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو امام کے قدموں سے لپٹا دوں گا، زہرا کا لال میری خطا معاف کر دے گا۔ وہاں غربتا حسین نے سینے سے لگا لیا حر کو، ادھر امام نے حر کو لگایا، بھائی کہا، ادھر سارے انصار و اقربا نے حر کو گھیر لیا۔ آخری جملہ رونے والوں، ایسے کوئی معاف کرتا ہے کیا؟ ایسے بھی کوئی معاف کرتا ہے کہ اپنا بھائی بنا لے؟ ادھر امام نے اپنا بھائی کہہ کر حر کو آواز دی ہے، ادھر شہزادے آگے بڑھے، حر چچا ہمارا بھی سلام ہو، حر ماموں ہمارا بھی سلام ہو۔ حر کیا عزت پائی ہے۔ امام فرماتے ہیں حر ایسے وقت میں میرا مہمان بنا، میرے خیمے میں تیری تواضع کے لیے پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں۔ حر کہتا ہے مولا سب میری وجہ سے ہوا۔ مولا اس سے فرماتے ہیں اب ایسی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ تمہاری تواضع کیسے کروں؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا کریم حسین کہ خطا کو دہراتا بھی نہیں ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے زہرا کا لال کہ حر کے سامنے حر کے گناہ کو دہرایا بھی نہیں، بلکہ فرماتے تیری تواضع کیسے کروں؟ حر کہتا ہے مولا میرے بیٹے کو سب سے پہلے اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ امام رونے لگے، فرمایا حر کوئی اپنے مہمان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ حر کا جوان بیٹا اجازت لے کر امام سے چلا، ادھر زمین کربلا پر زخم کھا کے گرا، بابا کو آواز دی بابا پہنچو کہ سر کاٹنے کی تیاری ہے۔ امام سے رو کر کہا مولا غلام کا آخری سلام۔ ہائے میرا مولا، جسے اکبر کے پکارنے پر گیا تھا ایسے حر کے جوان کے لاشے پر آیا۔ جب حر پہنچا ہے عجیب منظر دیکھا کہ اس کا جوان بیٹا سر امام کی آغوش میں ہے۔ امام نے اپنی آبا کا دامن حر کے جوان کے زخموں پہ ڈال دیا۔ حر کہتا ہے مولا میرے بیٹے نے بلایا تو نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں حر کیسی باتیں کرتے ہو، کیا میں تمہیں جوان بیٹے کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ ارے حر تو میرا مہمان، ارے مولا آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے، ارے کاش کوئی اکبر کی لاش پر آپ سے پہلے آتا کہ بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم گناہگار خطا کار ہیں، آج کی شب 2 ماہ رمضان ہے، میرے مالک
اگر کل کی رات میں ہمیں نہ بخشا گیا ہو تو آج کی رات میں بخش دے۔ تو کریم پروردگار حسین کا بھی رب ہے، پروردگار اگر حسین اتنا کریم ہے تو اس کا بھی رب ہے۔ پروردگار کریم ابن کریم کا واسطہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری ذریت و اولاد کو بخش دے، تمام مومنین مومنات کو بخش دے۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مشکلات کا خاتمہ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان کے روزے، اعمال، عبادات، تلاوت قرآن قبول فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آخر میں ایک اعلان بھی ہوگا، اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے خالی کہ جو سوالات اگر آپ کے فقہی مسائل کے متعلق سوالات ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اب مجلس سے پہلے میں یہاں موجود رہتا ہوں، نماز مغربین کے بعد سے لے کر وہ سوالات اس وقت کر لیا کریں کہ مجلس کے فوراً بعد اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے یہاں کے انتظامات کے اعتبار سے نماز قضاء عمری کا وقت کم ہوتا ہے، لہٰذا آپ سے التماس ہے جو سوالات کرنا ہو آپ مجھ سے مجلس سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اعلان سن لیجئے۔